بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کا اشاعت اسلام کو روکنے کے لیے ان کے آپس میں مشورہ۔ محترم دوستو، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قریش کے تمام سرداران ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہو کر، چونکہ ولید بن مغیرہ ان میں بڑے تھے اور سن رسیدہ عمر والے تھے تو اور تجربہ کار شخص تھے، تو اس لیے وہ ان کے پاس جمع ہو کر اور ان سے ایک مطالبہ کیا۔ انہوں نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ اے ولید بن مغیرہ، ہم آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ ابھی موسم حج قریب آنے والا ہے تو لوگ باہر سے آئیں گے، تو ہم ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک رائے قائم کر لیں اور ایک فیصلہ کر لیں، تاکہ پھر اس وقت جو موسم حج میں جو لوگ باہر سے آئیں گے پھر ان کو بھی یہی بتائیں گے جو اس وقت فیصلہ کر لے، تاکہ پھر اس وقت ہمارے ایک دوسرے کی تکذیب کرنا نہ پڑے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آپ بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ واللہ یہ تو کاہن بھی نہیں ہے، کیونکہ کاہنوں کی علامت جو ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ میں کاہنوں کی حالت سے بخوبی واقف ہوں۔ کاہنوں کی جو گنگناہٹ کی جو آواز ہوتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، تو اس نے کہا کہ واللہ شاعر بھی نہیں ہے، کیونکہ میں خود شاعر ہوں اور میں شعر کو جانتا ہوں اور شعر کے ہر قسم کو جانتا ہوں۔ اس کی جو کلام ہے وہ شعر بھی نہیں ہے اور وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ مجنون بھی نہیں ہے، کیونکہ میں جنون کی حالت سے بھی واقف ہوں، یہ مجنون بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ساحر ہے، تو اس نے ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ساحر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ساحر جیسا دم کرنا اور پھونکنا یہ بھی نہیں کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے ولید بن مغیرہ، جب یہ ان میں نہیں ہے تو پھر آپ بتائیں کہ آخر یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلام ہے وہ ایک عجیب سی کلام ہے اور ایک شیرینی کلام ہے اور جو حلاوت سے بھرا ہوا کلام ہے، لیکن میں جو مناسب سمجھو اور بہتر سمجھو یہ کہوں گا کہ ان کے جو کلام ہے وہ سحر ہے اور محمد جو ہے وہ ساحر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی بہتر اور مناسب ہے۔ تو کیونکہ ان کے جو کلام ہے وہ لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالتا ہے، خاوند اور اپنی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتا ہے، اور یہی سحر کا خاصہ ہے۔ تو بہتر اور مناسب یہ ہے کہ ہم ان پر یہ حکم لگا دی کہ یہ ساحر ہے۔ بس مشورہ اور مجلس برخاست ہو گئے۔ جب موسم حج قریب آیا تو انہوں نے باہر راستوں پر لوگوں کو مقرر کر دے، جب بھی کوئی باہر سے آتا تھا تو ان کو یہی کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب نہ جاؤ، وہ ساحر ہے، وہ جادو کرتا ہے لوگوں پر۔ لیکن محترم دوستو، پھر بھی ان کی یہی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور اسلام کی اشاعت دن بدن بڑھتا تھا اور اسلام دن بدن غالب ہو جاتا تھا۔